السلام علیکم پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بالکل ہی منفرد موضوع کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ اگر کہیں ہوتا ہے تو بہت ہی چھوٹے سے حلقے میں ہوتا ہے، کہیں ایکیڈیمیشنس میں ہوتا ہے، کہیں پولیٹیکل گروپس میں ہوتا ہے، مطلب بہت ہی محدود سطح پہ اس چیز پہ ڈسکس ہوتا ہے اور وہ بھی پوری معلومات نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ڈیموکریسی کی صورتحال کے حوالے سے۔ حضور اعلیٰ 195 ممالک ہیں دنیا میں اس وقت، 195 یعنی 195۔ اس میں کچھ کہیں جو ہے امریتیں ہیں، کہیں بادشاہتیں ہیں، کہیں کانسٹیٹیوشنل بادشاہتیں ہیں، کہیں ڈکٹیٹرشپس ہیں، لیکن جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے اس ڈیموکریسی کے رینکنگ کے حوالے سے کچھ سرویز ہیں۔ اس سرویز میں عام طور پہ جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس طرح سے دنیا بھر کے جو سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، بس ان کے نظر میں بس یو ایس اے امریکن ڈیموکریسی ایک آئیڈیل ڈیموکریسی ہے۔ لیکن جو رینکنگ آ رہی ہے وہ اوپر سے، مینس اچھی ڈیموکریسی اگر 100 کو لیں تو اچھی ڈیموکریسی 100 والا، پھر 99 والا، پھر 98 والا، 97 والا۔ تو جناب امریکنس جو ڈیموکریسی کی جو رینکنگ ہے وہ 13ویں نمبر پہ ہے، اوپر سے 13 نمبر۔ اور یہ ملک دوسرے ملکوں کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی قائم کریں، آپ اختیارات دیں عوام کو، اور اپنا حال یہ ہے۔ وہاں دو پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی۔ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کے دو نام ہیں، کیونکہ ان دونوں کا کام وہاں کی جو سرمایہ داری ہے، وہاں کا جو امیر طبقہ ہے، وہاں پہ جو ریچرس ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، جو کہ ریئلٹی بھی ہے، کہ عوام فیصلہ نہیں کرتی کہ کون سی پارٹی کی حکومت ہو، اور وہ پارٹیاں بھی فیصلہ نہیں کرتی کہ کس پارٹی کی حکومت ہو۔ امریکن کارپوریٹ ورلڈ جو ہے، ان کے لوگ جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں اپنے معاشی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اس فیصلے کے ایگزیکیوشن کے لیے پھر چندے اکٹھے ہوتے ہیں، بلینس آف بلینس پے کیے جاتے ہیں پارٹیوں کو۔ ایک اخبارات کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن چینلز کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے، اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے عوام کے ذہنوں کو بدلا جائے اور ان کے مفادات کے تابع کیا جائے۔ عراق کے حملہ ہو، لیبیا پہ حملہ ہو، کہیں اور پراکسی شروع کر دیں،
یہ سب ان کے لیے ڈیموکریسی کے نام پہ جائز ہے، انسانی حقوق کے نام پہ جائز ہے، لیکن اندر اپنی ڈومیسٹک جو ان کے ایشوز ہیں ڈیموکریسی کی کوالٹی کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ سمجھنا کہ ڈیموکریسی میں ایبسولوٹ ڈیموکریسی میں کوئی ایبسولوٹزم ہے، ڈیموکریسی کے اندر کوئی حتمیت ہے، ڈیموکریسی کے اندر کوئی بالکل اس کی قدریں ایسی ہیں کہ ہر جگہ پہ یکسانیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کوئی معاشی نظام نہیں ہے، ڈیموکریسی ایک سیاسی نظام ہے، حکومت چلانے کے طریقہ کار کا نام ہے، اور اس میں انٹریگز، پھر جوڑ توڑ، اور پھر اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، اور بنیادی طور پہ معیشت کے حوالے سے ہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ معیشت کس کے ہاتھ میں ہے۔ معیشت امیروں کے ہاتھ میں ہے، ریچرس کے ہاتھ میں ہے، طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو میرے بھائی ڈیموکریسی ان کی چلے گی۔ ڈیموکریسی کی جو کوالٹی وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ چاہیں گے۔ تو امریکن جو ڈیموکریسی ہے اس کی کوالٹی کا آپ کو اندازہ ہو گیا، اور پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے جس میں ٹرمپ جو ہے وہ بالکل یہاں کے سیاستدانوں کی طرح جو ہے نا وہ ایوان صدر میں کود پڑے تھے ہارنے کے بعد، اور ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ علاقوں میں، کچھ صوبوں، کچھ اسٹیٹس میں جو ہے ان کے انتخابات لڑنے کی ان کے اوپر پابندی بھی ہے، ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کہیں بھی آئیڈیلسٹک ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کے اندر پیٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، CIA یہی ڈیموکریسی کے کوالٹی کو طے کرتے ہیں، عوام تو بیچارے وہاں پہ بھی ٹول ہیں، اور میں مطلب ان کو ایسا تانا تو نہیں دوں گا جس طرح کا تانا یہاں کے جو کچھ غیر ذمہ دار لوگ، غیر سنجیدہ لوگ عوام کو دیتے ہیں کہ جی یہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور گھٹیا بات ہے، عوام کو اس طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امریکن عوام بھی اسی طرح سے امیروں کے ہاتھوں، امیروں کے دولت کے ہاتھوں، امیروں کے پروپیگنڈا کے ہاتھوں، امیروں کی جو جو پالیسیاں ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کو ہم منتخب کرتے ہیں، ریپبلکن پارٹی کو ہم منتخب کرتے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ ان کو امریکن جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، امریکن بینکس ہیں، امریکن صنعتیں ہیں، صنعت کار ہیں یا صنعتیں ہیں، امریکہ کے جو دفاعی پیداوار اور اس کی تجارت کرنے والی جو صنعتیں اور امیر لوگ ہیں، وہی امریکی حکومت بنانے اور ان کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی یہ 4 سال بعد صدر وہ بدل جاتا ہے، پھر نیا آ جاتا ہے، یہ لوگوں کا ٹیسٹ بھی تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلسل جو ہے وہ 20 سال 40 سال کسی ایک کو، تو ایک ریوالٹ ہو سکتا ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، ایک ابھار آ سکتا ہے، ایک ریولیوشن آ سکتا ہے، تو لوگوں کا ذائقہ تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو امریکن ڈیموکریسی کو آپ اس سے آگے مت سمجھیں، اس سے بڑا مت سمجھیں، ان کی بس یہی
کیفیت ہے، یہی اس کی نوعیت ہے، یہی اس کا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو 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 سروے کرنے والے جو اور رینکنگ کو طے کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، تھینک یو۔